السلام علیکم ایوری ون، میرا نام عبد الرحمان ہے اینڈ آئی ایم اے نیورو سائنٹسٹ. اور آپ ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھ چکے ہیں جو کہ بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہوتے ہیں. اور آج ہم نے پاکستان کے جو مسائل ہیں اور اس میں آج کل جو زیر تنقید ایک موضوع ہے یکساں تعلیمی نظام اور ہماری کلاس بیس سوسائٹی، اور ایک خاص طور پہ ایک پرٹیکولر ٹاپک کو میں لانا چاہوں گا جو ہمارا مذہب ہے اور سائنس. اس میں جو تصادم آتا ہے اور اس پہ ہم لوگ بات نہیں کر پاتے، اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر پرویز امیر علی فوڈبائے. ڈاکٹر صاحب نے اپنا بیچلرز، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ہے MIT سے، پوسٹ ڈاکٹریٹ یونیورسٹی آف واشنگٹن سے. اور ڈاکٹر صاحب کی آپ جانتے ہیں کہ ان کی بے تحاشا خدمات ہیں FC کالج میں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور ان کی بہت ساری پبلیکیشنز بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ٹوڈے. شکریہ آپ کا جناب. پہلے سوال کے لیے میں راحت اللہ کی طرف جانا چاہوں گا تاکہ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کر چکے. راحت، اوور ٹو یو. Thank you so much, sir, for joining us. It's an honor to be on the podcast with you. تو پہلا سوال سر، ہم جب تعلیم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہمیں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ تعلیم ہے کیا، اور ہم جو ہے مذہبی اور عصری تعلیم کے وہ ڈیفینیشن میں گم ہو جاتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے تعلیم کا. اور پھر آپ کی جو بک ہیں اسلام اینڈ سائنس، اور پھر جتنے مباحثے ہیں، تو ہم جب آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مذہب اور سائنس جو ہے متصادم ہے. اور پھر جو ہے کچھ پریگمیٹک لوگ بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اور پھر ہمارا ایک مذہبی طبقہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی تعلیم ہی صرف تعلیم ہے، جو سائنسی تعلیم ہے وہ جو ہے وہ صرف اس دنیا کے لیے روحانی ہے. تو سوال یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا مذہب اور سائنس متصادم ہے؟ یہ کتنا پرانا سوال ہے. میرا خیال ہے صدیوں سے اس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، لیکن چلیے میں آپ کے مختلف سوالات کی طرف آتا ہوں. پہلا سوال تو آپ کا یہ تھا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. اب اس کا جواب اس پر منحصر ہے کہ آپ روایتی تعلیم کی بات کر رہے ہیں یا جدید تعلیم. روایتی تعلیم کا مقصد ہے کہ زندگی بعد الموت کے لیے آپ کو تیار کیا جائے. تو آپ کو آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، انہیں حفظ کرنا ہوتا ہے، اور یہ قبول کر لینا ہوتا ہے کہ اصل علم تو اس کے اندر بند ہے. لہذا اس کے پڑھانے کا طریقہ واضح ہے، جیسا کہ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا. مولوی صاحب تھے، وہ آپ کو یاد کراتے تھے. ہم نے بھی بچپن میں اسی طرح سے یاد کیا نا. اور اگر آپ بھول جاتے تو ڈنڈا چلتا. اچھا، مقصد یہ تھا اور آج بھی ہے کہ اسے حفظ کیا جائے. پھر امتحان جب ہوتا ہے تو آپ کو پرکھا جاتا ہے کہ آپ کس حد تک کامیاب ہوئے اسے یاد کرنے میں. اب اس میں آپ جدت نہیں پیدا کر سکتے. جدت پیدا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی گردن بھی اڑ سکتی ہے اگر آپ نے بہت زیادہ سوال کیے اور ٹیڑھے میڑھے سوال کیے. میں تو جسارت ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کے سامنے وہ سوال کروں، لیکن آپ جان سکتے ہیں کہ ایک بچے کے دماغ میں کس طرح کے سوالات آ سکتے. تو بچہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ پوچھ لے تو اس کو تھپڑ مار کے چپ کرایا جاتا، اس سے کہا جاتا کہ ایسی باتیں مت کرو، تمہارا دماغ خراب ہے. اچھا، اس کے برعکس جدید تعلیم ہے، اور جدید تعلیم اس دنیا کے لیے ہے. اس دنیا میں کامیابی آپ کو تب حاصل ہو سکتی ہے جب آپ جدید تعلیم پر عبور حاصل کریں گے. تو اس میں آپ کو چند قواعد، چند اصول سمجھائے جاتے ہیں دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اور پھر یہ آپ کے اوپر چھوڑا جاتا ہے کہ آپ اس کا اطلاق کریں مختلف مسائل کے اوپر، مختلف سچویشنز میں، جسے پرابلم سالونگ کہتے ہیں. اور جس حد تک آپ اس میں کامیاب ہوں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے، آپ کو تھپکیاں ملیں گی.
اور اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہوتا, کوئی آپ پہ ڈنڈا نہیں چلاتا. ہاں, ڈنڈا اس سینس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ ناکام ہوئے تو پھر آپ پیچھے رہ جائیں گے, فیل ہو جائیں گے, مگر کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوتا اس میں. اچھا, ایک دوسری بات ہے جو ان میں تفریق پیدا کرتی ہے, وہ یہ کہ آپ روایتی علوم میں کوئی جدت نہیں پیدا کر سکتے, وہاں علم تخلیق نہیں ہوتا. دیکھیے, جو بھی ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے, اور اردو زبان میں ہے تحصیل علم, علم حاصل کرو, یہ ایک اچھے مسلمان کے اوپر فرض بنتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں ہم سے کہا جاتا کہ نیا علم تخلیق کرو. ارے خدا نہ خواستہ کسی نے یہ کہہ دیا تو اس پر یہ الزام لگ سکتا ہے کہ یہ تو کفرانہ باتیں کر رہا ہے, کیونکہ علم کا خالق صرف اللہ تعالی تبارک ہے اور کوئی نہیں. مگر دیکھیے, آپ اور میں جانتے ہیں نا کہ نیا علم تخلیق ہوتا ہے. یہ اب آپ دیکھ لیجئے, میرے پیچھے جو کتابیں ہیں, فزکس کی ہیں, کمپیوٹر سائنس کی ہیں, یہ تو ایسے مضامین تھے جو پہلے وجود ہی نہیں رکھتے تھے, اور اب ان میں جو بند ہے, جو علم اس میں بند ہے, اس کا دور دور سے مذہب سے تعلق نہیں ہے. آپ کے پیچھے نیورو سائنس کی کتابیں ضرور ہوں گی, جو جرنلز ہیں, اس میں ہر وقت نئی کھوج لگتی ہے, نیا علم جنم لیتا ہے, وہ جو آپ کے دماغ کی تخلیق ہے. لیکن اب اگر دیکھیے, آپ جتنا بھی مطالعہ کریں کسی بھی آسمانی کتاب کا, آپ کو کوئی وہاں پر ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے آپ کوئی اپنے شعبے میں, کسی سائنسی شعبے میں یا سماجی سائنس کے شعبے میں کوئی جدت پیدا کر سکے. تو مقاصد آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تعلیم کے کیا ہیں, میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. سر تو اچھا, اس میں جو ہے آپ کیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے مذہب کا جو ہے جو سائنسی جتنے بھی نظریات ہیں یا جو فطرت کے جو قوانین ہیں, مذہب کا موضوع یہ ہے ہی نہیں. غامدی صاحب جو ہے اس بارے میں کہتے ہیں کہ مذہب کا موضوع جو ہے وہ اخلاقیات ہے, اور سائنس کا موضوع جو ہے وہ فطری نظام ہے, جس طرح فطری. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ مذہب نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ جو ہے سائنس کو نہ پڑھیں یا سائنس کی مخالفت نہیں کی, بلکہ مذہب اور سائنس دونوں کے جو ہے ٹاپکس یا موضوعات بالکل الگ الگ ہیں, جن کو جو ہے ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں وہ گڑمٹ کرنے یا ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. رامدی صاحب بالکل 101% صحیح درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. سائنس اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں, اور اگر آپ نے مذہبی اصول سائنس پر لاگو کرنے کی کوشش کی تو اس سے سوائے ہنسی مذاق اور بربادی کے کچھ نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں, لیکن یہاں پر پاکستان میں ایک ویڈیو کلپ بہت گردش کر رہا ہے. اس میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے اطراف میں کچھ طالب علم ہیں, اور وہ کوئی 12-14 سال کے ہیں, مدرسے کے ہیں غالباً, اور مولوی صاحب ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ زمین ساکن ہے, سورج جس کے گرد گھومتا ہے. اب بچے جو ہیں وہ بہت کنفیوز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مگر مولانا صاحب, ہم نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ موسم اس لیے ہوتے ہیں کہ جب زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس وجہ سے موسم کبھی سردی اور کبھی گرمی, یہ مختلف موسم اس وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا, ایسا نہیں ہوتا, جو کتاب میں لکھا ہے, جو ہماری جو آخری کتاب میں لکھا ہے اس کو مانو. اچھا, اب دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ زمین ساکن ہے اور سورج گھومتا ہے, یا سورج ساکن ہے اور زمین گھومتی ہے. میرے پاس تو اتنا علم ہے نہیں, اور میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی میں عربی پڑھ لوں تو
میں نہیں جان سکوں گا. اب ایک یہ صرف اس مولانا صاحب کی بات نہیں ہے. مکہ یونیورسٹی کے ریکٹر تھے شیخ عبداللہ ابن باز, اور یہ قصہ مجھے پروفیسر سلام نے سنایا تھا آج سے کوئی 25 سال پہلے. تو شیخ عبداللہ ابن باز نے ایک کتاب لکھی تھی, اور میرا خیال ہے وہ میرے پاس ادھر کہیں پڑی ہوئی ہے, جریان الشمس و قمر و سکون الارض. آپ سمجھے, جریان الشمس و قمر یعنی کہ شمس اور قمر, سورج اور چاند گردش میں ہے اور زمین ساکن ہے. اب اس پر انہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی, اور مزید یہ کہا کہ جو اسے نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو جناب یہ صرف ایک عالم کی بات نہیں ہے, یہ کنفیوژن ہر طرف ہے. تو اسی لیے غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را آپ سائنس کو سائنس رہنے دیجئے اور مذہب کو مذہب رہنے دیجئے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سائنٹسٹ ہیں, وہ چاہے ادھر ٹیکسس میں بڑے آرتھوڈاکس ایونجیلیکل کرسچنز ہیں, پھر ایون انڈیا میں جو ہے مذہبی لوگ بھی ہیں, مذہب پہ مذہبی اعتقاد رکھنے والے لوگ ہیں, اور ساتھ سائنس میں بھی کام کر رہے ہیں. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پریگمیٹک بن جائیں, یا وہ جو آپ کی بک میں بھی ہیں کہ ایک پریگمیٹزم ہے, ایک ریکنسٹرکشن ہے, اور تیسرا جو ہے وہ ریسٹوریشن ہے. تو ہمارا جو لائے عمل ہونا چاہیے وہ پریگمیٹزم والا ہونا چاہیے. ہاں بالکل, جس کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے دین بھی صحیح, دنیا بھی ٹھیک, دنیا میں تو ہمیں رہنا ہے, تو اب آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں, اس کو بھی رہنے دیں اس کو بھی رہنے دیں, کیا دیکھنا ہے, کیا ان جھگڑوں میں پڑنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت تو اس طرح سے سوچتی ہے, لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کہ انہیں اس طرح سے رہنے نہیں دیا جاتا. اب زبردستی ان پر مذہب ٹھونسا جاتا ہے, اور جب ٹھونسا جاتا ہے تو دین دے ہیو ٹو ٹیک سائڈس, پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے یہ ابھی مثال دی آپ کو کہ بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ زمین گھومتی ہے, آپ کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ ایسا ہے. اور یہی بات ہم نظریہ ارتقاء کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. تو جس طرح ہماری کتابوں میں, پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایک انتہائی فضول اور غلط نظریہ ہے, ہاں تمہیں بایولوجی پڑھنے کے لیے تو یہ پڑھنا پڑے گا, مگر مانو نہیں اس چیز کو, یہ خلاف اسلام ہے. اچھا چلیے, میں تو دیکھیے اتنا علم نہیں رکھتا اس کے بارے میں, کوئی بھی نہیں رکھتا, میرا مدعا یہ ہے کہ کوئی بھی اتنا علم نہیں رکھتا, علماء بشمول اس میں علماء کو بھی شامل کیا جائے. آپ یہ دیکھیں کہ آیت اللہ خمینی, چلیے وہ اہل تشیع کے ہیں آیت اللہ, لیکن ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا سائنس اسلامی ہے تو انہوں نے کہا بالکل نہیں, 2 + 2 4 ہے, خواہ آپ مسلمان ہوں یا کوئی اور ہوں. نظریہ ارتقاء کے بارے میں دیکھ لیجئے, ایران میں اب وہ پڑھایا جاتا, پتہ نہیں ترکی میں پڑھایا جاتا کہ نہیں, لیکن پڑھایا جاتا تھا اردوان کے آنے سے پہلے. اب کتنی تبدیلی آئی ہے اس کا مجھے علم نہیں, لیکن ادھر تو اسے غیر اسلامی نہیں سمجھا جاتا. اب ہم لوگ جو ہیں, ہم پاکستانی, ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور جو سچا اسلام ہے ہم ہی جانتے ہیں, تو نظریہ ارتقاء ہم نہیں پڑھانے دیں گے, کتابوں میں شامل کریں گے مگر پڑھائیں گے نہیں. سر جو مجھے آپ کی بات سے سمجھ آتا ہے اس میں یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے اتنا سائنس کے علم سے تو ڈیفینیٹلی روکا نہیں ہے, یا علم کی جو جستجو ہے اس سے تو روکا نہیں ہے. اٹس دا پیپل جو کہ ہمیں, یا جو علماء ہیں, یا جس طرح ہماری نشو نما ایک بچپن سے ابھی تک کی جاتی ہے, اس میں ہمارے والدین اور جو علماء ہیں, ہر دینی طبقہ بھی انوالو ہوتا ہے.
تو اس میں ایک اسکالر ہیں یہاں پہ امریکہ میں ہی، شاید آپ جانتے، ڈاکٹر جوناتھن براؤن. وہ اپنی بک میں لکھتے ہیں، میں کوٹ کرتا ہوں کہ another is the challenge of deciding who speaks for God, balancing the need to circumscribe this authority with danger that such controls can limit or distort God's message. A third challenge is determining the ultimate nature of truth and reality. Are those guardians who speak on behalf of Scripture allowed to misrepresent surface facts for the greater good of their followers? ٹھیک ہے. تو یہاں سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر براؤن بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیں دین بتاتے ہیں وہ اس کو مس ریپرزینٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں. اور ویسے بھی جیسے راحت نے کہا کہ دین کا موضوع اخلاقیات ہے، ایک ایٹرنل لائف جو آنی ہے اس کے بارے میں ہے، اس کا موضوع تو سائنس ہے ہی نہیں ہے. جب اس میں ایسی چیزیں جو سائنس سے تعلق رکھتی ہیں جسے ہم متشابہات کہتے ہیں، وہ ایک سمبولک اور میٹافورک سینس میں ہے جو ہیومن سینسری پرسیپشن کو سمجھ آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائمینشنس کو، ایک جو چیز ہم 3D ڈائمینشنل میں ہے، ایک ہائر ڈائمینشن کی جو چیز ہے، ہماری جو نیورونز ہیں، ہماری نرو سیلز ہیں، اس کو پرسیو ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ چیز ظاہر ہے ہمیں ایسے انداز میں، ایسے الفاظ میں قرآن بتاتا ہے کہ ہماری جو ہیومن پرسیپشن ہے اس کو پرسیو کر سکے، ہماری جو 3D ورلڈ ہے وہ اس کو پرسیو کر سکے، ہماری نیورونز، ہمارے نرو سیلز اس کو پروسیس کر سکے. تو مسئلہ یہاں سے نہیں آتا کہ جب ان متشابہات کو جو میٹافورک سینس میں انسان کی سمجھ کے لیے صرف بتائی جاتی ہے انہیں لٹرل لیا جاتا ہے، اور جب جو دین ہمیں سمجھاتے ہیں وہ چیزوں کو ایسے بتاتے ہیں جو اصلاً ویسی ہے نہیں، اور وہ اصل جو مدعا ہے وہ دین کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں دیکھیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہے یہ عین ممکن ہے کہ علامتی ہو، کہ اس کا اشارہ ہو کسی چیز کی طرف، لیکن یہ حقیقت نہ ہو. تو اب یہ پرانا مسئلہ ہے، سارے یہ مسئلے پرانے ہیں. میں جو آپ نے پڑھا یہ براؤن صاحب کا، وہ بھی اسی طرح کا پرانا مسئلہ ہے. مگر جو میں نے اسلامی لوگوں کے نظریے پڑھے، ان میں سے سب سے دلچسپ مجھے سر سید احمد خان کا معلوم ہوا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ ہاں قرآن شریف تو کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آخری کتاب ہے. وہ سب کچھ مانتے تھے، اور دوسری طرف وہ یہ بھی مانتے تھے کہ جو سائنس کے حقائق ہیں، سائنس نے جو ہمارے سامنے واضح کیا، یہ بھی درست ہے. اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب آپ معجزات کی بات کرتے ہیں تو ان میں تصادم تو پیدا ہوگا. اب سائنس تو یہ ہرگز نہیں مانتی کہ کوئی ایسا سیلاب آیا تھا جس سے پوری دنیا ڈوب گئی. اتنا پانی ہے ہی نہیں آسمان میں یا سمندروں میں کہ وہ سب کچھ غرق کر دے. اور نہ ہی وہ یہ مانتے ہیں، نہ ہی سائنس یہ مانتی ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑا گیا، شق القمر، اور بہت سے اس طرح کے معجزات ہیں جو سائنس کے ساتھ میل نہیں رکھتے. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہو اور دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہو، ہم ان کو جوڑ کیسے سکتے. تو انہوں نے اپنا ایک بڑا نیا طریقہ نکالا. نہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ نیا طریقہ ہے، کیونکہ یہ معتزلہ کا طریقہ تھا اس سے 1000 سال پہلے کا. تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دماغ سے، تجربے سے یہ جان سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور ایمان کی رسی تھامے ہوئے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ عربی زبان کو اچھی طرح سے سمجھیں، ہر لفظ کے معنی جانیں، اس کے جو مختلف معنی ہو سکتے ہیں، اور زمانے کے حساب سے وہ معنی بدلتے چلے گئے نا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایک لفظ کا مطلب آج یہ ہے، آج سے 100 سال بعد کچھ اور ہوگا.
تو سر سید نے بھی اس پہ عمل کیا اور کہا کہ ایسا کرو اور ویسا کرو، اور لیکن آخر میں وہ اس بات پہ آ گئے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ پھر بھی سائنس اور مادی حقیقت، فزکس، کائنات کے مشاہدے میں جوڑ نہیں پیدا کر سکتے، اگر پھر بھی یہ متصادم ہیں، تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو قرآن شریف میں لکھا ہے، جو نازل ہوا ہے، وہ علامتی تھا، وہ لفظی طور پر سمجھنا غلط ہوگا، لہذا انہوں نے ہر ایسے معجزے کی عقلی تشریح کی۔ اب اس کے بعد تو پھر اس زمانے کے مولوی ان کے پیچھے پڑ گئے، کہتے ہیں کہ 5555 فتوے لگے ان کے خلاف۔ خیر آج تو کوئی اس طرح کی جسارت کر ہی نہیں سکتا۔ غامدی صاحب بھی بیچارے جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آ نہیں سکتے۔ بہرحال یہ معتزلہ کے نقش قدم پر چلے ہیں غامدی صاحب، اور سر سید بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ سر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میں متشابہات کا ذکر کر رہا تھا، اس سے میرا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو اس میں ہے وہ ایک وہ ایسا شاید نہ ہو۔ متشابہات سے میرا مراد یہ ہے، یا قرآن اس میں یہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں ہیں، they do exist، یا وہ eternal لائف میں ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی، لیکن ہیومن، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم ایک 3D دنیا میں رہتے ہیں، تو ہائر ڈائمینشن کی جو ہوگی چیز، اس کو ہمارے لیے پرسیو کرنا، ہماری نیورونز کی پروسیسنگ ایسی ہے کہ ہم انہیں پرسیو ہی نہیں کر سکتے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ کارل سیگن کی بھی ایک بہت اچھا اس پہ کانسیپٹ ہے جو ٹیسریکٹ پہ ہے، آپ بھی اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ کی ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں اس پہ 4D اور ٹیسریکٹ وغیرہ پہ۔ تو کوئی بھی ہائر ڈائمینشن کی جو چیز ہے، ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، ہم اسے پرسیو نہیں کر سکتے۔ تو متشابہات سے مطلب وہ ہوگا وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ڈیفینیٹلی وہ اٹرنل لائف ہے، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے جو نشانات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ہماری جو سینسی پرسیپشن یا ویژن ہے اس کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز میں بتایا ہے جو ہمیں اس دنیا کو جو چیزیں احاطہ کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ ایک پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ معتزلہ کی بات کہہ رہے ہیں، اس میں فخر الدین الرازی نے بھی اگر جو اپروچ یوز کی تھی اس میں یہی تھا، نقل اور عقل والا۔ اس میں بھی جو نقل ہے اس کو انہوں نے کنسیڈر کیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ نقل کو اگنور کر دیا تھا اور عقل کو جو ہے وہ یوز کیا تھا۔ تو نقل کے تھرو انہوں نے، عقل کے تھرو نقل کو کنسیڈر کیا تھا، بٹ دے ڈڈ کنسیڈر نقل۔ تو اگر ہم اسکرپچر کو چھوڑ ہی دیں گے تو عقل کو کہاں استعمال کریں گے؟ اچھا چلیے، دو بالکل علیحدہ موضوعات ہیں۔ ایک تو آپ نے الگ جہتوں کی بات کی، ایکسٹرا ڈائمینشنز۔ اچھا چلیے، میں صرف فزکس کے حوالے سے ابھی بات کروں گا۔ ہمیں کافی حد تک یہ یقین ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا 4 جہتوں کی نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ کہ 3 اسپیس پلس 1 ٹائم، کہ اس میں 10 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک سیکنڈ ذرا یہ دیکھیں، ہاں یہ پڑھی جا رہی ہے آپ سے؟ اچھا، تو سپر اسٹرنگس تو 10 ڈائمینشنز میں، 7 ڈائمینشنز آف اسپیس اینڈ 1 ڈائمینشن، sorry, 9 dimensions of space, 1 dimension of time. اچھا، اب ہمیں کیسے پتا کہ اس میں جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس میں تو ایکویشنز ہی ایکویشن، ان کو سمجھنے میں تو زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کم از کم فریشمن سے لے کر اس کتاب کو سمجھنے تک کے لیے
7-8 سال چاہیے. اچھا, لیکن پھر جب آپ نے سمجھ لیا تو پھر اسے حاصل کیا؟ ہم اس کو اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ان باقی جہتوں کا, باقی ڈائمینشنز کا ہمارے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہ ہو. اور اب تک تو نہیں ہے. ہم نے بہت ڈھونڈا ہے, اب بھی ڈھونڈ رہے ہیں, اگلے 50 سال تک ہم ڈھونڈتے رہیں گے. ہاں, کچھ شواہد ہیں, ہلکے ہلکے شواہد ہیں جو ہمیں بددل ہونے سے روک رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی منہ بولتا ثبوت اب بھی نہیں ہے. لیکن ہم وہ ثبوت تلاش کر رہے ہیں, کیونکہ اسی کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ یہ باقی ڈائمینشنز ہیں کہ نہیں. اچھا, وہ ثبوت کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ ثبوت یہ نہیں ہے کہ اس کی میتھمیٹیکل کنسسٹنسی, وہ نہیں. ثبوت یہ ہے کہ کیا آپ اس سے کوئی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ کوئی نئی چیز جو اس وقت آپ کو نہیں پتا, کیا آپ وہ ان ایڈوانس بتا سکتے ہیں؟ اور سائنس کی سچائی تو ہمیشہ ہم یوں پرکھتے ہیں نا, صرف اس میں ایکسپلینیشن نہیں ہوتی, اس میں پریڈکشن ہوتی. تو یہ ہم تب مانیں گے جب ایسا منہ بولتا ثبوت ہوگا ہمارے سامنے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کی تھی, میں بھول گیا کیا کہا. وہ دوسری بات تھی معتزلہ سے کہ جو فخر الدین الرازی نے بھی جو معقولات اور منقولات کا آپس میں جوڑ تھا, وہ ایک زمانے میں, اب ان کے درمیان تو ہمیشہ ایک ٹینشن تو رہی ہے. یہ ہے کہ عقل جو ہے اس کے تقاضے اور ہیں. آپ منطق کی بنیاد پہ, مشاہدے کی بنیاد پہ, تجربے کی بنیاد پر یہ طے کرتے ہیں آیا کہ کوئی چیز درست ہے کہ غلط ہے. اچھا, اب جو اس زمانے کی سائنس تھی اس میں ضرور انسپریشن تو آتی تھی, اور آج بھی آتی ہے غیبی طاقتوں سے. اور جو کیا تھا وہ غالب کا شعر, آتے ہیں یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ, جو یاد ہے آپ کو, تو ضرور وہ انسپریشن تو آتی ہے وہاں سے, لیکن سائنس کی سچائی اس پہ منحصر نہیں ہے. تو یہ غیب سے تو مضامین غالب کے دماغ میں تو آئے تھے, اور اب ہمارے پروفیسر سلام بھی کہتے تھے کہ ان کو بڑی انسپریشن ملی ہے بادشاہی مسجد کو دیکھ کر, قرآن پڑھنے سے وغیرہ. لیکن پھر دوسری طرف سٹیون وائنبرگ جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچا. یہ ساری باتیں آپ اچھی طرح جانتے. تو معقولات اور منقولات یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں, کچھ افراد کے اندر ان کا جوڑ بنتا ہے. اچھا سر, آپ نے ابھی سر سید احمد خان کی بات کی, تو آپ کا میں نے ایک لیکچر سنا اس پہ اقبال اور فلسفے پہ. تو اقبال جب بات کرتا ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کس ریکنسٹرکشن کی بات کر رہا ہے؟ آیا وہ اسلام کو سائنس یا جو ماڈرن جو خیالات ہیں پولیٹیکل اسلام کے بارے میں, اسلام کو اس کے تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا جو نئے خیالات ہیں اسلام کو اس پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے, یا ان کو جو ہے اسلام کے تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے 7 مختلف چیپٹرز ہیں. ایک وہ ہے جو سائنس اور فلسفے سے متعلق ہے, اور اس میں علامہ اقبال مغربی سائنس, جدید سائنس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں, اور بار بار للکارتے ہیں کہ سائنس سے تو صرف تم نے یہ ظاہری دنیا جو فانی ہے اس کو سمجھ لیا, مگر اصل حقیقت تک تو سائنس پہنچ نہیں سکتی. تو وہ عقل کو بہت ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, اور وہ ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح سے جو اس زمانے کی سائنس تھی, جس میں آئنسٹائن بھی تھے, رسل بھی تھے,
بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کو وہ نیچا دکھ رہے ہیں. تو اب جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، میں نے سوچا کہ کام تو چلو انہوں نے بہت بڑا اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، مگر کاش کہ انہوں نے پہلے تھوڑی سی سائنس پڑھ لی ہوتی. انہوں نے جو مجھے یاد آ رہا ہے شاید میٹرک تک یا ایف ایس سی تک سائنس پڑھی، اس کے بعد پھر وہ فلسفے میں چلے گئے، اور پھر ان کا رجحان جو ہے وہ بالکل ہی دوسری طرف چلا گیا، پھر وہ سیاست میں آ گئے. لیکن سائنس انہوں نے نہیں پڑھی، اور جو ان کے بعض سٹیٹمنٹس ہیں وہاں پر جو جن کی تفصیلات میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں اس لیکچر میں جس کا آپ نے حوالہ دیا اس میں اس کے حوالہ جات موجود ہیں. تو کاش کہ انہوں نے بس شاعری کی ہوتی اور اس میدان میں نہ آتے جس کا سچی بات یہ ان کو کوئی علم نہیں تھا. لیکن سر وہ تو جو فلسفہ اور دین ہے وہ اور سائنس وہ تو ایک مختلف چیزیں ہیں. فلسفے کا اور فلسفے میں ہم چیزوں کو ایک ڈفرینٹ انداز سے اپروچ کرتے ہیں، اور جس طرح غزالی نے بھی یا ابن رشد نے بھی جو ان کا ایک بہت زیادہ ایک کلیش آتا ہے اور لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں کہ غزالی نے آ کے جو سائنس ہے یا جو عقل ہے اس کو بہت طرح سے متاثر کیا. میرے خیال سے شاید انہوں نے غزالی کو اتنا پڑھا نہیں ہوتا، تو غزالی نے بھی آ کے عقل کو ختم تو نہیں کیا. آئی ڈونٹ نو کیوں لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن فلسفے کے ذریعے مذہب کو اپروچ کرنا اور سائنس یہ تو ایک مختلف چیزیں ہیں. فلسفے کو آپ وہ تو ایک آرٹسٹک نیچر سے آپ پڑھتے ہیں، آپ کبھی بھی اس کو سائنس کے پہلو سے تو پڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ چیزیں ملانے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے؟ بھائی دیکھیے، مذہب عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ آپ کا کیسے بنتا ہے؟ اکثر اوقات اکثر لوگوں کے لیے جس مذہب میں آپ پیدا ہوئے آپ اسی کے پیروکار بنے. اگر آپ عیسائی پیدا ہوئے تو آپ عیسائی بنیں گے، سنی پیدا ہوئے تو سنی بنیں گے، یہودی تھے تو یہودی رہیں گے وغیرہ. فلسفہ اس سے مختلف ہے. فلسفہ آپ کو آزاد کرتا ہے، سوچ کو بالکل جہاں پہنچنا ہے ادھر وہ پہنچنے دیتا ہے. تو فلسفے میں سب سے بڑی بات ہے آزادی فکر. اس میں اگر آپ نے قدغنیں لگائیں تو پھر وہ فلسفہ نہیں رہا، پھر وہ عقیدہ بن کے رہ جاتا. اچھا، لیکن فلسفہ اور سائنس بھی ایک چیز نہیں ہے. سائنس میں آپ اس بات پہ مصر ہیں، اصرار کرتے ہیں آپ اس بات پہ کہ اس کے کوئی شواہد ہونے چاہیے، اس کو تجرباتی طور پر ہم پرکھ سکیں. تو دیر ہیز ٹو بی ایکسپیریمنٹل پروف. ابھی جو ہم نے سپر اسٹرنگس کی بات کی، 6 ایکسٹرا ڈائمینشنز ہیں. ارے بھائی ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ یہ نہیں بتا سکے کہ اس ایکسپیریمنٹ سے ہمیں یہ مل سکے گا کوئی نئی چیز. فلسفے میں یہ نہیں ہے. فلسفے میں آپ بہت بڑے بڑے مسائل پہ غور کرتے ہیں، لیکن اس میں لاجیکل کنسسٹنسی ہونا ضروری ہے. اس میں اگر آپ بڑے فلسفی کے طور پر مانا جانا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مانا جائے کہ آپ بڑے فلسفی ہیں، تو آپ کو کوئی اچھی خاصی جدت پیدا کرنی ہوگی، کوئی نئی بات کرنی ہوگی، یا پرانی بات لیکن بالکل نت نئے انداز میں. اس کا کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے ان تینوں میں. یعنی اب جو موجودہ حالات ہیں پاکستان میں، جی میں اس کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ ہم میرے خیال سے جو چیزیں پہلے کافی زیادہ آپ نے ڈسکس کر لی ہیں ان کو ہم نہیں کریں گے، تاکہ لوگوں کو بھی جو نئی چیز ہے وہ اور آپ کی جو آپ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں ان تک پہنچے. یہ جو یکساں تعلیمی نظام ہے، اس میں جو
اصل جو آپ کو جہاں پہ ایک ڈرا بیک نظر آتا ہے وہ کہاں پہ نظر آتا ہے، اور آپ کو اس سے جو بیسک جو ایک فنڈامنٹل اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ اول تو آپ نے اس کو یکساں نظام تعلیم کہا نا، یہ نہیں ہے، یہ یکساں قومی نصاب ہے، بلکہ اس کا آفیشیل ٹائٹل ہے یکساں بھی نہیں، واحد قومی واحد قومی نصاب. ہاں، اب نصاب ایک چیز ہوتی ہے، صرف ایک چیز ہوتی ہے، اس کے علاوہ سلیبس ہوتا ہے. سلیبس میں تو بہت تفصیل سے ہوتا نا کہ آپ کو یہ ٹاپکس پڑھنے ہیں، ہر سیکشن کے 50 ہو سکتے ہیں، 50 کے بھی سب سیکشن ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ. اس کے بعد پھر نصابی کتب ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر طریقہ امتحان ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اساتذہ ہوتے ہیں. تو کریکولم نصاب صرف ایک چھوٹی چیز ہے اس سب کچھ میں. اب یہ جو ایک قومی نصاب، واحد قومی نصاب ہے، صرف ایک لحاظ سے یہ 2006 کے نصاب سے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ اسلامیات میں اسلام بہت زیادہ پڑھایا جائے گا پہلے کی نسبت. تو نہ صرف آپ کو تلاوت کرنا سیکھنی ہوگی، قرآن تجوید اور رموز اوقاف کے ساتھ یاد کرنا ہوگا، عربی میں ترجمہ یاد کرنا ہوگا، پھر حدیثیں عربی میں اور اردو میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو دعائیں یاد ہونی ہوں گی. کھانا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھی جائے، کھانے کے بیچ میں کیا پڑھی جائے، کھانے کے بعد کیا پڑھی جائے، سیڑھی چڑھنے سے پہلے، سیڑھی اترنے کے بعد، باتھ روم جانے سے پہلے، باتھ روم سے آنے کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو دعائیں دعائیں دعائیں، حدیثیں، اور اتنا کچھ یاد کرنا ہوگا کہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یاد کرتے کرتے تو ختم ہو جائے گا، ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے گا. اچھا، آپ نے کہا کہ اس میں نئی چیز کیا ہے، پوچھا کہ نئی چیز کیا ہے. تو ایک تو یہ کہ اسلامیات میں بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ مدارس میں بھی اتنا زیادہ اسلام نہیں پڑھایا جاتا جتنا کہ اب پڑھایا جائے گا 6 مہینے بعد. لیکن جو اصل چیز ہے جس سے میں بہت خوف زدہ ہوں، وہ یہ کہ جو امتحانات ہوں گے، جو بورڈ کے امتحانات ہوں گے، وہ وہی ہوں گے پبلک سکول اور عام سکول کے جو مدارس کے. اب جو مدارس، اب دیکھیے، مدارس اور عام سکول کو، سیکولر سکول کو، عام کو میں عام کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، سیکولر سکول ہے جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ان میں کبھی جوڑ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے مقاصد اور ہیں. دے آر فار ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگس. ایک آپ کو اس دنیا کے لیے تیار کرتا ہے، ایک اس دنیا کے لیے کرتا. اب جب آپ مدارس کے بچوں سے یہ کہیں گے کہ اب تمہارا سائنس کا امتحان ہونے والا، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ رٹیں گے. ویسے بھی کافی رٹنا ہے ہمارے نظام تعلیم میں، مگر وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. نتیجہ یہ کہ بس جو ان سکولوں سے بچے نکلیں گے، انہیں کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں آتا ہے اس وقت، اور بھی کم معیار ہو جائے گا ان کا. تو اس کا مجھے خوف ہے. یہاں پہ سر ایک اور سوال آتا ہے جو مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ نصاب اگر ایک ہو بھی جائے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آئی تھنک 5th اسٹینڈرڈ تک ابھی ہوا ہے، وہ اگلے کچھ سالوں میں 10th اسٹینڈرڈ اینڈ آنورڈز جائے گا. تو نصاب ایک ہو بھی جائے تو لیکن جو ہمارا امتحانی نظام ہے، جو ایگزامینیشن سسٹم ہے، جس سے اسٹوڈنٹس فلٹر ہو کے بیسیکلی آگے جاتے ہیں، وہ اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ کو ایک نظام سب نے پڑھ لیا، آپ سب کو ایک دھارے میں لے بھی آئے ہیں، لیکن پھر بھی جو
ان کو پرکھنے کا طریقہ ہے اور جس سے اسٹوڈینٹس صحیح طرح سے تیار ہو کے نکلتے ہیں, آگے فورن یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کمپیٹ کرتے ہیں, تو کیا وہ چیزیں وہ یہ جو تعلیم اپنا ایگزامینیشن سسٹم ہوگا یہ پھر بھی انہیں پیچھے نہیں رکھے گا؟ کیونکہ ہمیں ایکسپیریمنٹل چیزیں, پریکٹیکل چیزیں تو بتائی نہیں جاتی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا اصل کام کیا ہے, الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کیا ہے, اور فزکس کی بہت چیزیں ہمیں اے سی اور ڈی سی آپریٹ کیسے کرتے ہیں, ایکچولی ان کی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اصل چیز تو ایگزامینیشن سسٹم نہیں ہوگا جس میں بہتری آنی چاہیے, جس میں پریکٹیکلٹی آنی چاہیے, اور جس کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. آپ کو سوالات بدلنے ہوں گے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ بس فلاں چیز پر شارٹ نوٹ لکھ دو, یا وہ شخص, وہ سائنسدان کس سال میں پیدا ہوا. اس کی بجائے آپ اس کو اگر پرابلم سالونگ کی طرف لگائیں تو پھر ہاں ہمارا جو لوکل نظام ہے, جو میرا خیال ہے 28-29 بورڈ ہیں, ان کا معیار ہم لا سکتے ہیں او اور اے لیول پہ. اچھا ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, یہ کل ہی کی بات ہے, ایک ٹی وی کا مذاکرہ ہوا تھا, اس میں شفقت محمود صاحب بھی تھے, عائشہ رزاق تھیں اور میں. تو میں نے پوچھا وزیر تعلیم سے, شفقت محمود صاحب سے, میں نے کہا کہ کیا آپ او اور اے لیول کو ختم کرنے والے ہیں؟ کہا نہیں دیکھو نا, ہم تو چوائس دینا چاہتے ہیں, جو بچہ جس طرح سے پڑھنا چاہے وہ پڑھے. ہائے, میں نے کہا پھر یکساں نظام تعلیم کیسے بنا, یکساں قومی نصاب کیسے بنا؟ اب یہ کیمبرج او لیول, اے لیول, آئی بی, اس کو تو چھونے ہی نہیں والے ہیں. جو مرات یافتہ طبقہ ہے ہمارے ہاں, جو اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیج سکتا ہے جہاں 20,000 سے لے کر 70,000 روپیہ ماہانہ فیس ہے, ان کو تو یہ نہیں چھونے والے ہیں. عمران خان کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایچ ایس این کالج. شفقت محمود کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ ایچ ایس این کالج. ایچ ایس این کی فیس آج کل کتنی ہے؟ 70,000 روپیز اے منتھ. ہاں, ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟ خیر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں ہے جن کے بچے پاکستانی اسکول, پاکستانی بورڈ کے امتحان دیتے ہیں. وہ تو او اور اے لیول کا سہارا لیتے ہیں. یہ کبھی پاکستان کی ایلیٹ کے مراد, یہ طبقاتی فرق کبھی ختم نہیں کریں گے. یہ سب ایسا دھوکہ ہے, ایسا انہوں نے لوگوں کو بدو بنایا ہوا ہے, کیا بتاؤں آپ کو. سر آپ نے یہ جو تو ہمارے جو ہے ایک یہ ایشو ہے کہ ایلیٹ کلاس ہیں جو کہ پاکستان میں جو ہے جو عام بورڈ کے ایگزام میں وہ جاتے ہی نہیں ہیں ان کے بچے, پھر وہ باہر جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے پاکستان پہ رول کرتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ اور ہے بھی کہ بھائی جو غریبوں کے بچے جتنے بھی لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس, ان کے پاس وہ سوشو اکنامک ایک وجہ ہے کہ بھائی جتنے بھی ناردرن ایریاز کے لوگ ہیں تو وہ جو ہے ان کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے مدرسوں میں بچوں کو ایڈمٹ کرانے کے علاوہ. اور پھر جو ہے اب یہ جو ایک کوشش ہے, اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بچے بھی سائنس پڑھ لیں گے یا کسی طرح مین اسٹریم میں آ جائیں گے؟ کیونکہ ابھی 4 ملین سے زیادہ بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, تو ان کا کیا اگر یہ نہیں ہے طریقہ تو کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اور صرف یہ جو ہے ون ڈائمینشنل نہیں ہے کہ ان کو جو ہے آپ لے کے اسکولوں میں داخل کریں, ان کے جو ہے پیچھے فائنینشلی بھی وہ جو ہے بہت ہی ویک ہوتے ہیں. تو وہ دو مسئلے ہیں. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں تقریباً 25,000 مدارس ہیں. اب اس میں 5-10 ہزار کا فرق بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مدارس تو اپنے آپ کو رجسٹر بھی نہیں کرتے ہیں,
اور مشرف کے دور میں بہت مصیبت پڑی ہوئی تھی اس کی وجہ سے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس سرکاری نظام میں آنا ہی نہیں چاہتے. تو چلیے 25,000 کے لگ بھگ ہیں, مان لیتے ہیں. اسکول کتنے ہیں؟ 2.5 لاکھ. تو جہاں ایک مدرسہ ہے وہاں 25 اسکول ہیں. تعداد میں, بچوں کی تعداد میں بھی یہ ہے 1 اور 25 کا تناسب. اب آپ 25 کی تعلیم خراب کر رہے ہیں 1 کی خاطر, مگر 1 بھی تو آخر 2.5 ملین بچے ہیں نا. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا کیا ہونا چاہیے. اب جناب راحت صاحب, آپ ذرا ڈیفنس بجٹ پہ ایک نظر ڈالیں. ایک ٹینک سے آپ کتنے اسکول بنا سکتے ہیں؟ ایک F-16 جو پاکستان ڈے پہ کریش ہوا تھا ادھر شکر پڑیاں کے پاس, اس سے تو میرا خیال ہے کہ آپ کم از کم 500 اسکول تو بنا سکتے ہوں گے. اور کتنے F-16 ہیں, اور کتنے طیار ہیں, اور کتنے نیوکلیر ویپن ہیں. اور پھر ہمارے فوجی جو ان کو جو مرات ملتی ہیں, جو 93 ایکڑ ملے ہیں جنرل راحیل شریف کو, ارے بھائی وہ 3 ایکڑ ہمیں دے دیں تو وہ 3 ایکڑ اتنی رقم پہ بکے گا کہ آپ اس سے 3 اسکول بنا سکیں گے. تو پیسہ تو ہے, کو پیسہ لگانا ہے تعلیم کی طرف. یہ بیچارے یتیم ہیں, یہ جو مجبور ہیں مدرسے میں جانے میں, ان کے لیے آپ ہاسٹل بنائیں, ان کو آپ خوراک مہیا کریں, ان کے لیے ٹیچرز کا بندوبست کریں. تو اگر آپ نے وسائل خرچ کیے نا تو یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا. تو سر میرے خیال سے جو یہ تعلیمی نظام, یہ جو کریکولم انہوں نے ابھی سیٹ کیا ہے, اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو بیسک کانٹینٹس ہیں کریکولم کے, وہ پرائیویٹ اسکول ہے یا گورنمنٹ اسکول ہے یا مدرسہ ہے, اس میں وہ سیم ہونے چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ لازمی پڑھانے ہیں, چاہے وہ بیکن ہاؤس ہے یا چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں یا چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہیں یا چاہے کوئی مدرسہ ہے. اس میں یہ کانٹینٹس, ٹیبل آف کانٹینٹس جو انہوں نے دیے ہیں کہ یہ لازمی ہے, یہ لازمی پڑھانے ہیں. تو یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سولوشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے باوجود جو بیکن ہاؤس, LGS اور ایچیسن ہے, وہ obviously یہ کانٹینٹس کو تو پڑھا دیں گے, لیکن اگین وہ جس ایگزامینیشن سسٹم سے گزرتے ہیں, جو ان کی لیبز ہوتی ہیں, جس طرح ان کی لائبریریز ہوتی ہیں, گراؤنڈ, وہ ایک نفسیاتی طور پہ بھی طالب علم پہ بہت ان کے جو ایک سائیکولوجیکل ان کی جو ابیلٹی ہے اس پہ بڑی اثر انداز کرتے ہیں. دوسری طرف جو ایک گورنمنٹ اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے, تو کل کو آپ دونوں بچوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہوگا, چاہے یکساں تعلیمی نظام ہو یا نہ ہو. نہیں, لیکن رحمان صاحب یہ بات بھی آپ کی میرا خیال ہے جو معلومات ہیں وہ ذرا پرانی ہو گئی, اس لیے کہ اب تو ہمارے وزیر تعلیم نے یہ کہا کہ او اور اے لیولز اور آئی بی پہ تو رتی برابر فرق نہیں آئے گا. تو وہ جو نصاب ہے وہ پبلک اسکول اور مدرسے کا ایک ہو گیا, یا جو لوور گریڈ کے اسکول ہیں, انگلش میڈیم ہو یا اردو میڈیم, اس سے نہیں فرق پڑتا, پرائیویٹ اسکول ہو, ان پر یہ لاگو ہوگا. آپ جو مہنگے اسکول ہیں, بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور گرامر اسکول اور HSN, اس کو تو چھونے نہیں والے. دیٹ از آؤٹ آف دا کوشچن. اچھا, لیکن کیا اگر آپ نے مدرسے اور ان اسکول باقی اسکولوں کا برابر کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے. کریکولم میں تو کوئی ایسا فرق نہیں آیا ماں سوائے اسلامیات کے. اب اسلامیات ڈھیر ساری ان کو پڑھنی ہوگی اور اس پر بھی ہماری بہت بات ہوئی ہے. باقی سبجیکٹس میں کوئی کچھ بھی نہیں کام کیا, کچھ بھی نہیں کیا. یہ 2006 کا نصاب ہے, اور دیکھیے نصاب سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک, یہ بھی ہماری بات ہو چکی ہے کہ جب تک آپ
सिलेबस सामने नहीं रखते, किताबें सामने नहीं रखते, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं करते, तो ये खाली खुली बातें हैं। ये हमारे जो बुद्धू आवाम है उनको गोली देने वाली बात है और कुछ नहीं है। वो दिस इज द ओपियम ऑफ द मैसेस। तो उसमें सर एक हल हो सकता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल होगा कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो सेंट्रलाइज्ड एक इंस्टीट्यूट के थ्रू कर दी जाए, कि चाहे वो एक गवर्नमेंट का ग्रेड 17 का टीचर है, प्राइमरी स्कूल का है, या वो किसी प्राइवेट स्कूल का है, या किसी एलीट स्कूल का है। लेकिन आपने जैसे बताया कि एलीट स्कूल तो उस एग्जाम्पशन में से ही निकल चुके हैं, जैसे कि एक आपने बताया कि शफकत महमूद साहब ने कहा कि ए लेवल्स और ओ लेवल्स उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चले हम उन्हें निकाल देते हैं। हमने तो एक फिर वो वहाँ पे एक तासुब क्रिएट कर दिया ना। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, जो टीचर्स ट्रेनिंग है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट की, वो एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट बना के वहाँ पे अगर हम करें तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। सेंट्रलाइज आप कहां तक करेंगे? क्योंकि जरा देख लीजिए कि तादाद कितनी बनती है। अगर 2.5 लाख स्कूल हैं और हर स्कूल में चलिए आप 10 टीचर रख लें, तो ये 25 लाख टीचर्स की तरबियत करनी होगी। अब इतने मास्टर ट्रेनर्स आप कहां से लाएंगे? उन टीचर्स को आप एग्जामिन कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक आपने कोई पैमाना नहीं रखा, जब तक आपने उनको जांचा नहीं कि उन्होंने कितना सीखा नहीं सीखा और वो किस काबिल हुए, तो ये तो जाहिर है कि दहाइयों का काम है और जो कि नहीं हुआ। लेकिन क्या अब हो रहा है? अगर अब इसकी शुरुआत होती ना तो मैं तो खुशी से उछल पड़ता, मगर ऐसा नहीं है। देयर इज नो प्लान फॉर टीचर ट्रेनिंग। कहां है? वेयर आर द टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बीइंग मेड? लेकिन इंस्टीट्यूट से ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा अहम बात यह है कि उन टीचर्स को क्या पढ़ाया जाएगा और कौन पढ़ाएगा और किस तरह से पढ़ाएगा और उन्हें इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो बुनियाद डालती हैं एक तालीमी निजाम की। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है बस, एज एन एजुकेशनिस्ट आप क्या समझते हैं, जो मादरी ज़बानों में तालीम के बारे में भी लोग बड़ा एडुकेट करते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और मादरी ज़बान में अगर हो तालीम तो किस हद तक हो और या ना हो, दोनों? मादरी जबान में तो होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसी वक्त बनते हैं। अगर आप गैर जबान में उसको पढ़ाते हैं तो वो बच्चा समझ भी नहीं पाएगा। अलबत्ता मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान में। कहने को तो हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजते हैं, मगर वहां कोई इंग्लिश मीडियम नहीं होता। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो बच्चे आजकल जाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, उनको वहां उर्दू में पढ़ाया जाता है। सिंध में कहीं कहीं सिंधी में पढ़ाया जाता है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और मैं इस बात के हक में हूं। इधर ये जो अंग्रेजी की बहस है, मेरा ख्याल है कि ये खामखा की है। मैं यूनिवर्सिटी की बात बता सकता हूं आपको। मैं जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, और जब ये वबा खत्म होगी तो वहां मेरे लेक्चर फिर शुरू होंगे, तो उधर मैं अंग्रेजी में अगर लेक्चर दूं तो स्टूडेंट जो है वो मुंह तकते हुए रह जाते हैं। जाहिर है कि मैं उर्दू में बोलूंगा ना वहां। हाँ, अगर मैं लम्ज गया, लम्ज में भी पढ़ाया मैंने, तो उधर तो कोई बच्चा उर्दू समझता ही नहीं, वो तो सब अंग्रेजी। तो जबान का मसला तो है, ये बुनियादी तौर पर एक तबकाती मसला है और इससे हमें निपटना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बच्चा जिस जबान को समझता हो उसमें आप उसको पढ़ाएं। सर आपने सर लम्स की एक मिसाल दी। मेरा एक आखिरी सवाल है कि लम्स में भी तो जो आपने बात की और कायदे यूनिवर्सिटी की, तो हम देखते हैं कि लम्स में भी तो सर जो स्टूडेंट्स हैं वो ए लेवल्स के ही जाते हैं, और वो या तो ऑब्वियसली ए लेवल्स के ही इवन प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसएटी देना पड़ता है। तो उस साइड तो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर जो स्टूडेंट्स हैं वो
نہیں کر پاتے. میں گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ ہوں, میں وہاں دیکھتا ہوں کہ وہاں پاکستان کی ایک ایلیٹ آتی ہے ایف ایس سی میں, لیکن اسٹل ریگارڈلیس آف دیٹ وہاں پہ بہت گنے چنے بچے ہوتے ہیں جو ایس اے ٹی کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو او لیولز اور اے لیولز والے ہیں ان کے ایوریج اسٹوڈینٹس بھی, میں آپ ایوریج اسٹوڈینٹس بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ایس اے ٹی میں اچھا اسکور کر کے لمس میں چلے جاتے ہیں. آپ لمس کی ریشو دیکھ لیں, اس میں زیادہ بچے اے لیولز اور او لیولز والے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہ obviously وہ جو کلاس بیسڈ ہماری ایک وہ طبقہ ہے وہ تو وہاں پہ ہی بن جاتا ہے. تو میرا جو آخری سوال یہ آتا ہے, تو سر اس سب کا آپ کی نظر میں سولوشن کیا ہے پھر؟ دیکھیں نا, آپ نے دنیا کے مسائل کا حل مجھ سے پوچھا ہے جو کہ میرے پاس نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ہمارا معاشی نظام ہے, معاشرتی نظام ہے, اس کو بدلنا ہے. یہاں جو طبقاتی تفریق ہے اس کو کم کرنا ہے. یہاں ہمیں میریٹوکریسی بنانی ہے, یعنی کہ قابلیت کی بنا پر ایک ایسا ڈھانچہ تیار کرنا ہے. یہ نہ دیکھا جائے کہ کون انگریزی بولتا ہے, کون اردو بولتا ہے, کون اس کام کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے, موضوع ہے. تو جب آپ میریٹوکریسی بنائیں گے تو یہ مسائل کسی حد تک حل ہوں گے. ہمیں یہاں پر آزادی افکار کی ضرورت ہے, ہمیں یہاں پر جمہوریت کی ضرورت ہے, بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. تو بہرحال ہر سمت ہمیں لڑنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ بہتری کی طرف جائیں. آج کا موضوع تو تعلیم تھا, اور یہ سنگل نیشنل کریکولم پر آج کل جو بحثیں چل رہی ہیں, بس آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت پیچھے لے جایا جائے گا. ڈیفینیٹ سر, بہت شکریہ آپ کا, ہمیں آپ سے بہت کچھ ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے, اور تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم اینڈ اٹس ریئلی آنرڈ ٹو جوائن یو ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو.